أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل آپ ارشاد فرمائیے ہلم شہداءکم، لے آؤ پھر اپنے گواہ۔ گواہ سے مراد یا تو گواہ ہیں اور یا گواہوں سے مراد مذہبی پیشوا، یہ جنہوں نے سارے عربوں میں شرک کا دھندا پھیلا رکھا ہے۔ قل ہلم شہداءکم الذین، آپ ان سے کہیے اچھا پھر لے آؤ گواہ۔ ہلما جو ہے اس میں فعل ہے لیکن امر کے معنی میں، یعنی لے آؤ، حکم ہوا ہے کہ انہیں کہو کہ تم اگر عقل کی بھی بات نہیں مانتے، نقل بھی نہیں لا سکے، تمہارے سامنے بھی یہ نہیں ہوا، تو تمہارے مذہبی پیشوا، تمہارے شرکاء جو تمہیں گمراہ کرتے ہیں، ان سے کہو کہ الذین یشہدون، وہ آئیں اور لے آؤ انہیں، اور وہ آ کر یشہدون، وہ اس بات پر قسم کھائیں، بتائیں کہ ان اللہ حرم ھذا، اللہ نے یہ جانور حرام قرار دیے۔ یہ ہے، وہ قسم کھا لیں کہ خدا نے ان جانوروں کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ جانوروں کا حلال اور حرام کوئی آسان چیز نہیں، زندگیاں ہیں، زندگی چلی جاتی ہے جانور کی، اور انسان نے تو صرف کھانا ہی ہے نا۔ اللہ کو اتنی ناراضگی ہے کہ میں نے اجازت دی ایکسیپشن کر کے، اور یہ میری اس اجازت کو ناجائز استعمال کرتے ہیں۔ میں نے جانوروں کی جان ختم کروا دی ان کے لیے، اور یہ ان جانوروں کو میرے علاوہ دوسروں کے نام پہ، اور جتنا گناہ اس کا ہے ایسے ہی گناہ بغیر نکاح کے کسی عورت کے ساتھ تعلق کا ہے، کیونکہ وہ بھی جائز نہ ہوتا، اللہ نے اسے بھی انسانوں کی ضرورت کے لیے جائز قرار دیا۔ اللہ نے کہا اچھا ہلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، لے آؤ پھر اپنے مذہبی پیشواؤں کو، وہ گواہی دیں اس کی کہ اللہ نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ فَإِن شَهِدُوا، اور اگر وہ گواہی دے دیں جھوٹی، وہ اس پہ تیار ہو جائیں، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، آپ نے ان کے ساتھ نہیں کہنا۔ جو وہ کہتے ہیں اگر وہ کہیں بھی جھوٹ، آپ نے اس جھوٹ کی تصدیق نہیں کرنی۔ کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اور چند ایک مسلمان، اور کہاں پورے عرب، جزیرہ عرب میں مشرکین یہود اور نصارہ کے بھرے پڑے جو اس پہ گواہی دے دیتے اور جھوٹی قسمیں کھا جاتے۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ کہیں بھی تو بھی خبردار، آپ نے اس کی تصدیق نہیں کرنی، آپ نے گواہی نہیں دینی۔ ولا تتبع، اور مت پیروی کرنا، اہواء الذین، ان لوگوں کی خوشیوں کی، کذبوا بآیاتنا، جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ہے، کبھی بھی ان کی پیروی نہ کرنا۔ کس چیز کو جھٹلایا انہوں نے؟ اللہ کی نشانیوں کو، یعنی عملی طور پر شرک میں مبتلا ہو گئے نا، شرک کیا، ایک ایک چیز جو اللہ نے عطا کی تھی اس کو غیر کے ساتھ منسلک کرتے رہے، اور فرمایا اس کے ساتھ والذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ جھٹلانے کے ساتھ ساتھ وہ آخرت کو بھی نہیں مانتے۔ دو چیزیں جمع کر دی، شرک فعلی کہ ان کے افعال شرک پر مبنی ہیں، اور دوسرے انہیں آخرت کو بھی نہیں مانتے۔ اور اب بھی دنیا میں جتنے مشرکین ہیں نا، ان مشرکوں کو آپ دیکھیے افعال بھی شرک کے کرتے ہیں اور آخرت کو بھی نہیں مانتے، اور اگر وہ مسلمان ہیں تو شرک کے افعال جتنے یہ کرتے ہیں اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس انہیں نہیں ہوتا۔ کیا کریں گے؟ قبروں پہ جا کر پھول اور وہ غلاف اور کیا کیا چیزیں چڑھائیں گے، اور دوسری عملی زندگی ان کی دیکھ لو، بالکل خدا کا خوف نہیں ہوتا، جیسے مر کے انہوں نے جواب نہیں دینا۔
مسجدوں کے مال کھا رہے ہیں، مشائخ کے نام پہ ان کی قبروں کو بیچ رہے ہیں، کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے یہ دو چیزیں جہاں جمع کر دی ہیں نا کہ یہ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے بھی ہیں اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یہ دنیا میں ہر زمانے میں مشرکوں میں پایا جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں توحید والا انسان، اللہ کے ساتھ تعلق والا انسان جب اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے تو اس میں پھر کچھ خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں جانا ہے، جواب دینا ہے، حدود کو کراس نہیں کرتا۔ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور ان کی گواہیاں یہ تو ایسے ظالم ہیں کہ اپنے رب کے برابر کرتے ہیں اوروں۔ یہ اگر گواہی دیں بھی خبردار ان کی خوشی پہ نہیں چلنا۔ یہ ساری دنیا میں جو مصیبت ہے یہ احوا ہی کی ہے، یہ خواہشات نفس کی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کی خواہش یہی ہے کہ دین گڑبڑ ہو جائے، خلط ملط ہو جائے اور حق اور سچ اس دنیا میں جھوٹ کے ساتھ مل جائے، ان کی پیروی نہیں کر۔ چار چیزیں وہ حرام